بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرأت فرض نہیں ہے، حالانکہ حدیث کی اس سے فرض ہے اور قرآن مجید کی اس سے فرض ہے۔ تو اس قسم کے مسائل ہم نہیں بیان کرتے، ہمارے تمام مسائل کے پشت پر آیت ہوگی، حدیث ہوگی۔ ہم اصل اسلام پیش کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اس قصور کی وجہ سے آپ ہم سے بغض رکھتے ہیں اور جماعت کے نام سے آپ کو ایک قسم کا چیر ہو گئی ہے۔ جماعت کا نام وہ ہے جو ان کتابوں میں ہے جن کو آپ مانتے ہیں، قرآن مجید پر آپ کا ایمان، حدیثوں پر آپ کا ایمان، آپ کی بھی کتابیں ہیں یہ، آپ کی بھی کتابیں ہیں یہ، اور جب ان سے ہم پیش کرتے ہیں تو آخر ان ناموں سے کیا آپ کو حاصل ہوگی؟ آپ کو چاہیے کہ ایک عرصے دراز کے بعد یہ نام سننے میں آیا، آپ تو ہاتھوں ہاتھ اس نام کو لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ وہ نام تھا جو کسی زمانے میں چلا آ رہا تھا اور بیچ میں کھو گیا تھا، آج کھوئی ہوئی ہمیں متا مل رہی ہے، یہ کھوئی پونجی ہمیں مل رہی ہے، لیکن آپ نے اس کھوئی پونجی کو اپنا دشمن سمجھ لیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ کی جماعت سے پہلے مسلمانوں کی کوئی جماعت تھی، اگر تھی تو آپ ان سے کٹ کر کیوں الگ ہوئے؟ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت موجود نہیں تھی تو آپ نے یہ قرآن حدیث کہاں سے حاصل کیا؟ جماعت سے پہلے جماعت المسلمین کوئی نہیں تھی، فرقے تھے، اگر جماعت المسلمین ہوتی تو یقین کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوتے، اسی میں چلتے رہتے، حق کا ساتھ دیتے، حق کے ساتھ چلتے رہتے، لیکن ہمیں حق کہیں نظر نہیں آیا، ہمیں فرقے نظر آئے۔ جماعت المسلمین کسی جماعت کا نام نہیں تھا، ہم الگ ہوئے اور جماعت المسلمین نام رکھا۔ آپ نے قرآن حدیث کہاں سے حاصل کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں آیا ہے، ہوتا یہی ہے کہ کسی نہ کسی سے پڑھتا ہے آدمی، کسی نہ کسی جماعت کے فرقے کے مدرسے میں داخل ہو کر پڑھتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ نہ میں کسی مدرسے میں داخل ہوا اور نہ میں نے کسی سے پڑھا ہے، یہ قرآن حدیث میں نے حاصل کیا ہے تو خود ہی حاصل کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ بتا دیں، میں چھوڑ دوں گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سند نہیں ہے کسی مدرسے کی، مجھے آپ جائز سمجھ لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتا دیا کریں مجھے۔ مثلا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے فرقے کا نام قرآن حدیث سے بتائیں۔ ایک جاہل آدمی بن کر بے سند آدمی باسند آدمی سے پوچھتا ہے بھائی آپ کا نام جو ہے، آپ کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، آپ کا نام تو کتاب و سنت سے ثابت کر کے بتا دیں ہمیں کہاں کس جگہ ہے، تو آپ بتاتے نہیں، کہیں تو بے سند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے کسی کے سامنے ذانو ادب طے نہیں کیا اس دین کے سلسلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف آپ ہی اسلام کے لیے ہیں کیا؟ آپ کے خدا پاک نے تو قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ آپ جو لکھا ہے قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، تو یہ کون سا اسلام زندہ رہے گا؟ یہ فرقہ وارانہ اسلام یا وہ حقیقی اسلام؟ وہ کتابیں پیش کرنا جس میں صحیح اسلام ہو، ہر چیز قرآن حدیث سے بیان کی گئی، کوئی تو صحیح اسلام ہے نا۔ اور اگر یہ ملاوٹ والا اسلام زندہ رہے گا تو ہاں زندہ رہے گا، تو صحیح جا رہا ہے۔ تو اس ملاوٹ والے اسلام کو مٹانا ضروری تھا یا نہیں؟ اسی لیے تو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم الگ ہو جانا، الگ ہو کر ہی تو مٹے گا وہ۔ اگر ہم الگ نہیں ہوتے ان سے انہیں میں چمتے رہتے ہیں، ان کی تعداد دستور قائم رہے گی، بڑھتی رہے گی، اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ تو یہ ہم سے پہلے مسلم نہیں تھے کیا؟ مسلم تھے، صدیوں تک مسلمین رہے اور جماعت قائم رہی اور اس کے امیر موجود تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہم سے پہلے نہیں تھے غلط ہے۔ منقطع ہوئی تو منقطع حدیث کی روح سے ثابت ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں صحابی کہ اگر جماعت المسلمین نہ ہو تو کیا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ رہے گی۔ نہیں، یہ تسلیم کر لیا اس سوال کو کہ جماعت المسلمین نہیں ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تسلیم کر کے جواب دیا کہ تم تمام فرقوں سے الگ رہنا۔ اس کے معنی جماعت المسلمین منقطع ہوئی تھی، ہم نے اس کا احیا کیا ہے۔ ایک آیت
الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے شہر کمبر میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو دین حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، نہ وہ کسی مکتب میں پڑھتے ہیں. یہ شرط کہ کوئی شخص خود اپنے آپ پڑھ لے کتابوں کے ذریعے تو وہ نبی بن جاتا ہے. نبی تو وہ بنتا ہے جو جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، آسمانی تعلیمات ہوتی ہے. آسمانی تعلیمات میرے پاس نہیں آئی ہیں، میں تو انہی تعلیمات کو پڑھتا ہوں جو پہلے کسی نبی کے پاس آ چکی ہیں، لہذا میں نبی نہیں ہو سکتا. کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جماعت المسلمین کے پاس ایمان نہیں ہے. اس کی وضاحت فرمائیں. یہ عجیب غریب بات کہی ہے آپ لوگوں نے. سوال کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ جس نے اب تک یہ کہا کہ ہم مسلم ہیں، کیا وہ سب بے ایمان تھے؟ نوح علیہ السلام کا ذکر سورہ یونس میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم ملا کہ مسلمین. اللہ کے رسول فرماتے ہیں امرت ان اکون اول المسلمین وانا اول المسلمین. ہے نا یہ کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں. ہے قرآن مجید میں، پڑھے سورہ زمر پڑھے، اس میں پڑھے نسلاتی و نسخی و محیا وماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت ان اول المسلمین. میں سب سے پہلا مسلم ہوں. آپ کیا نعوذ باللہ من ذلک ایمان نہیں تھا آپ دل میں؟ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ اس قسم کا سوال کر کے اس سوال سے کہ پریشان کرنا ہو تو کوئی بات نہیں. اسلام لانے کے بعد یہ آدمی مومن بنتا ہے، لیکن ابتدا میں صرف اسلام ہوتا ہے، ایمان آہستہ آہستہ آتا ہے. تو کوئی شخص اگر آپ کو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام داخل ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو علم غیب آپ کو ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو تو نہیں. یہاں سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے بھائی بہن جو ہے جب سے اچھا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ